बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासत इस वक्त जो है वो अरूज पे अदम एतमाद की तहरीक की वजह से आज हमने देखा है कि MQM इस्लामाबाद में थी, यहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से, काफ लीग से, बाकी लोगों से उनकी मुलाकातें। इसी तरह हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट है, आज वज़ीर आज़म साहब लाहौर में, और लाहौर में उन्होंने वज़ीर आला गवर्नर से मुलाकातें की, बाकी अपने जो मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें की, और एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो जारी है। और एक और इजलास जो है वो लंदन से चेयर किया जा रहा है, यानी हलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, वो अपने जो उनका एक ग्रोह है जो वो क्लेम करते हैं कि 40 से ज़्यादा अरकान उनके साथ हैं, वो अपनी जगह के ऊपर इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं, और उनका जो टारगेट है प्राइमरीली वो है उस्मान बुज़दार। अब देखना यह है कि किस तरह से अपोजिशन या गवर्नमेंट जो है अपने अपने अहदाफ में कामयाब होती है, क्योंकि अदम एतमाद तो अपोजिशन ने जमा कराई है। अब अपोजिशन को 172 अरकान जो है वो लेकर असम्बली में आना होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने अगर डिफीट करना है, उनको फारग कराना है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट, बहुत शुक्रिया आपका भी राजा साहब। और सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं, तीनों मानों को खुश आमदीद कहते हैं। एजाज साहब, बात का आगाज़ आपसे करेंगे। पहले तो काइंडली मुझे ये जो वाक़या हुआ ज़िया साहब की कबर के ऊपर, इस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कुछ सुना है कि FIR भी आपने दर्ज कर दी है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट किस हद तक आपको जो है वो सपोर्ट कर रही है, या गवर्नमेंट जो है किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी, मैं कहा कि इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। कभी इस तरह नहीं हुआ। ये लोगों को बहरे अरब में फेंकना, अपोजिशन वालों को सड़कों पे घसीटना, लड़काना की और नवाब शाह की और खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो आपके बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है उनके आप बाजारों पे जाकर इस किस्म की बात करें, और दूसरों को फिर आप इंसाइट करते हैं कि आए हमारे भी दरबार हैं यहाँ पर और खुले हुए हैं, आप यहाँ आकर भी इसी किस्म के काम करें। तो मैं नहीं समझता कि क़यादत की मर्जी के बगैर ये हुआ है। हम माजी में सियासत करते रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें देखते रहे हैं। ये चीज़ें छेड़खानी करना तो क़यादत की मर्जी के बगैर नहीं होता। और फिर जिस तरह आप मोटिवेट करते हैं अपने वर्कर्स को, उनका फिर वही रवैया रहता है। हुकूमत ने ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी नाइली हुकूमत की थी। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी वाले यहाँ आ रहे थे, उन्हें मालूम है कि बिलावल भुट्टो जो है वो जवलक का नाम लेकर कभी नवाज शरीफ को उनका बच्चा कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी वो उनके खिलाफ हमने बड़ी जद्दोजहद की। तो एक इश्तिहाल होता है वर्कर्स के दिलों में। तो इस पे हुकूमत को चाहिए था, वजारत दाखिला को चाहिए था कि जहाँ आप दूसरी तनसीबात को लुक आफ्टर कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ आपको चाहिए था कि यहाँ पर भी सबसे पहले आपको ये ख्याल आना चाहिए था कि ये यहाँ आकर जो है वो कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। जब वाक़या हो गया उसके बाद मैंने IG से को फ़ोन किया, PM ऑफिस में फ़ोन किया, तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ मतलब पुलिस वहाँ पर भिजवा दी, लेकिन वो वक़ूआ तो हो चुका था। फिर FIR दर्ज करने के लिए मेरी शेख रशीद से बात हुई, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं भूल गया था IG को बताना। मुझे उन्होंने कहा जी आप अपने किसी से एप्लीकेशन भिजवा दें, हम FIR दर्ज कर लेंगे। तो एप्लीकेशन तो हमने मरगला थाने में नहीं दी, बल्कि 80 थानों में, पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के, KPK के हमारे वर्कर्स ने जो है वो डिफरेंट थानों में जाके FIR दरख्वास्त दी है FIR के लिए, और मरगला थाने में मेन जो है जो जिसके साथ फैसल मर्जी लगती है वहाँ भी दी है। और आज मैंने साइबर विंग जो FIA का है उसके हेड को भी लिख कर भेजा, और वो वीडियो की क्लिप भी भेजी है कि जब आप डेफेमेशन के लॉ ला रहे हैं और प्रेस के खिलाफ ला रहे हैं और साइबर क्राइम के खिलाफ ला रहे हैं, तो फिर ये भी एक साइबर क्राइम है। तो इस पर आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें। कुछ हमें टेलीफोन नंबर भी उनके मिल गए और पते भी उनके मिल गए, क्योंकि कुछ लोग वहाँ थे जिन्होंने हमसे रब्ता किया बाद में। तो आप देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे किस तरह चलता है। लेकिन कंडेमनेशन जिस तरह हुई है, इतने लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि
मैं खुद नहीं सोच सकता था पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से। यानी कल जब से ये वकूआ हुआ है परसों रात को, आप यकीन करें कि अगर मेरा टेलीफोन खुला हो तो कभी बंद नहीं होता। यानी लोग कहाँ से मेरा नंबर लेकर कॉल करके और इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं। तो एक दफ़ा और उन्होंने जनरल दौलत शहीद को जिंदा कर दिया ये अपनी भोंडी हरकत से। अब मुझे ये बताइएगा कि जी साहब सिर्फ इसमें चाहिए ये था जी कि आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो आकर मीडिया के ऊपर कंडेम करते इसको और कहते कि ये हमारे वर्कर्स ने अगर किया है तो हम इसको कंडेम करते हैं, तो सारा मामला ठीक हो जाने थे। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सियासत के अंदर आए दिन हम देख रहे हैं कि अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और वो बुनियादी तौर पे जिस किस्म की तकारीर हम स्टेज से सुनते हैं, वर्कर्स या लोग अवाम वोटर्स जो हैं उसी तरह वो रिएक्ट करते हैं। और उसकी एक सादा मिसाल सोशल मीडिया भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की यानी बदअखलाकी, बदतमीज़ी की जाती है, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जाती है, उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। इजाज़ साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वक्त हुकूमत जो है वो डू यू थिंक कि सर्वाइव कर पाएगी इस सारे मोशन को? देखिए, बात यह है कि एक ऑपोजिशन का हक है और मतलब कि जमहूरियत के अंदर माजी में भी अदम एतमाद होते रहे लेकिन कामयाब कभी नहीं हुए। जब आप न्यूट्रल होकर अगर अदम एतमाद करते हैं ना, जब आप अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देखते, जब आप इशारों का इंतजार नहीं करते, तो फिर वो कामयाब नहीं होते। अब इसमें ये देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत इनकी आनियाँ जानियाँ तो मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ। जिस तरह से ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, कोई नजरिया नहीं। ये वही हैं जो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना चाह रहे थे, ये वही हैं जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। अगर उनकी तकरीरें आप सुना दें कौम को तो आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 14 साल के बाद चौधरी शुजात की तबीयत भी पूछनी शुरू कर दी। 14 साल के बाद आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक दूसरे के घर इस तरह जा रहे हैं जिस तरह के मतलब माजी में ये बचपन ही से इकट्ठे बड़े हुए हैं और सारी सियासत इन्होंने इकट्ठे मिल के की है। तो ये सारी चीज जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसकी कामयाबी, वैसे तो अगर देखा जाए न्यूट्रलिटी हो तो मैं नहीं समझता कि ये कामयाब होगी। ठीक है इजाज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। इत्तेहादियों की आज मुलाकातें हुई हैं। राय साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि MQM जो है, जिससे कल प्राइम मिनिस्टर कराची मिलने गए थे, बहादराबाद फर्स्ट टाइम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए वो, आज वो यहाँ पे आके अपोजिशन के लोगों से मुलाकातें, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, फिर उन्होंने काफ लीग से भी राब्ते किए हैं। सो आप क्या देखते हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो किस तरफ अपना वजन डालना चाहते हैं या डालेंगे इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि इत्तेहादी को अगर हम देखते हैं, चाहे वो MQM हो या काफ लीग हो, तो वो बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सियासत को समझती हैं। अब जैसे अगर MQM की बात हो तो एक सियासी जमात ये देखेगी कि मैं जिस मौजूदा पोजीशन में हूँ, क्या इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में क्या मैं कोई इससे बेहतर सियासी नताइज हासिल कर सकूंगी या नहीं। तो उसको अगर हम एनालाइज करें तो आपको नजर आएगा कि एक गैर फितरी सी चीज है कि सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM गालिबन इकट्ठा नहीं चल सकती। उनकी 180 डिग्री की सियासत है। अभी हालिया आपने देखा बलदियाती लोग जो वहां पे आ रहे थे उसमें, और दीगर जो इश्यूज हैं, तो उसमें क्या उन्हें कौन सी ऐसे फायदेमंद बात नजर आ रही है कि PTI की गवर्नमेंट को छोड़ के वो दोबारा एक ऐसे उस सिस्टम में आएंगे जिसमें कोई इस तरफ क्लैरिटी नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म है, कौन नहीं है, आया असेंबली में रहना है या छूट जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे किसी तरीके से भी समझ नहीं आती कि MQM को किसी अंदाज में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खातिर साथ फायदा होता हुआ सियासी तौर पर नजर आए। इसी तरीके से अगर हम काफ लीग को देखते हैं तो काफ लीग अभी तो मौजूदा हुकूमत के साथ उनके पास स्पीकरशिप है, एक बड़े मिनिस्टर हैं, सब कुछ है। लेकिन हमने देखा कि अलील हालत में भी शुजात साहब जो हैं वो भागते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए और व्हील चेयर के ऊपर बताया जाता है। सो इट मीन्स के उनको कहीं खतरा तो है वहां पे कि जो सूरत हाल वहां पे
ڈیولپ ہو رہی ہے اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے، بزدار صاحب کے حوالے سے؟ بزدار صاحب کے حوالے سے اگر چینج آتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ان کے اندرونی جو کانفرنس ہے، جو گروپس ہیں، شاید ان کو مزید قریب کر دے گی کہ اگر عمران خان صاحب جن کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ اب وہ پوری طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ہٹانے کی صورت میں کاف لیگ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ چل سکے گی؟ کیا مسلم لیگ نون چاہے گی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہو؟ کبھی بھی ممکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے دور بہت گندے سیاسی نتائج ہوں گے۔ ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، عدم اعتماد کی جو تحریک جمع کرائی ہے اپوزیشن نے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ سلمان صاحب آپ لائن پہ ہیں جی؟ بھائی صاحب جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایم کیو ایم ہے، کل پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے، ان سے ملاقات کی تھی، آج وہ اپوزیشن کے لوگوں سے دوبارہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم کاف لیگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آخری ٹائم تک کھڑے رہیں گے؟ دیکھیے، ابھی تک تو تمام چاروں اتحادی جماعتیں جو ہیں بظاہر تو اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے جب اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ ہو جو چند ووٹوں پر محدود ہوتی ہے تو کولیشن پارٹنر جو ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور پر اس طرح کے پولیٹیکل ٹول استعمال کرتے ہیں، ایک رخ وہ حکومت کی طرف کرتے ہیں تو ایک رخ اپوزیشن کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ حصہ ملنا ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ملنا، حکومت سے ملنا ہے، تو اس لیے وہ حکومت پہ پریشر ڈال کے دباؤ ڈال کے کچھ نہ کچھ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو فی الحال اس وقت جو مسلم لیگ کاف کی، ایم کے ایم کی یا باپ پارٹی کی یا جی ڈی اے کی جو ملاقاتیں پرائم منسٹر سے ہو رہی ہیں یا اپوزیشن لیڈروں سے ہو رہی ہیں، اس کو میں گیو اینڈ ٹیک کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کیا ہے ان اتحادی جماعتوں کو؟ اتحادی جماعتوں کو وہ کیا دے سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی کہا گیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو پی ایم ایل این پرویز الہی کو بالکل نہیں دے گی، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں تو ایم کے ایم کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیسے شامل ہو جائیں گے؟ تو اس لیے اپوزیشن کے پاس تو دینے ڈالنے کے کچھ نہیں ہے سوائے وعدے بودے کرنے کے علاوہ، اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ہم حکومت سے زیادہ بینیفٹ، لیکن ہسٹوریکلی دیکھا جائے سلمان صاحب تو ایم کیو ایم جو ہے وہ جب بھی اتحاد میں رہی ہے، الیکشن سے 1 سال قبل جو ہے یا 1.5 سال قبل جو ہے وہ حکومتوں سے باہر بھی نکلتی رہی ہے تاکہ اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکے یا دوبارہ سے ووٹر کے پاس جا سکے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اگر پرائم منسٹر کی کل کی ملاقات اگر جی پلیز سن لیجئے گا، اگر وہ سکسیسفل ہوتی یا زیادہ ایگریسو ہوتی ان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ آج آ کے اپوزیشن والوں سے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملاقاتیں نہ کر رہے ہوتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ووٹر ہوتے ہیں ان کا ٹرینڈ کبھی حکومتی پرفارمنس نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے ہاں تو ووٹ پڑتے ہیں شخصیات کی بنیاد پہ، افراد کی بنیاد پہ، جماعتوں کی بنیاد کے اوپر، تو یہ کہنا کہ جی ایم پی ایم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اپوزیشن میں جائیں تاکہ اپنے ووٹروں کو مطمئن کر سکیں، میں نہیں سمجھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کھینچا تانی چل رہی ہے اقتدار کے اندر، حکومت اور اپوزیشن کے اندر، تو اس میں اپنے اپنے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ رائٹ ہوتا ہے کولیشن پارٹنر کے پاس کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیل کے آگے بڑھے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن کے پاس جانے کے لیے کوئی بڑی طاقت کو مجبور کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ایک نارمل سچویشن کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو کولیشن پارٹنر ہے وہ اپوزیشن سے جا کر ملنے کی کوشش کریں گے۔ اجاز صاحب، جو پی ٹی آئی کے اندر جو تقسیم ہے وہ سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج عمران خان صاحب کے لیے وہ ہے، بیکاز آپ جب اتحادیوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں، ہم تو آپ کے ساتھ آلریڈی نتھی ہیں، آپ کا حصہ ہیں، آپ کو ووٹ دیا، آپ کے وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب لندن میں ہیں موجود اور آج بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، سو ڈو یو تھنک کہ پارٹی کے اندر جو ایک ڈس انٹیگریشن پیدا ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کی مختلف وجوہات ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیں شروع دن سے ہی
मतलब कि हुकूमत के कुछ अरसे के बाद कुछ थोड़ी सी पंजाब के अंदर मायूसी पाई गई थी, और उस्मान बुज़दार साहब क्योंकि नाइव थे, नए नए आए थे, उनको इतना आर्ट ऑफ गवर्नेंस नहीं मालूम था, तो हर किसी ने उनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया, और उन्हें भी इतना समझ नहीं आई कि किस तरह से। लेकिन इजाज साहब, आप माशाल्लाह इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, 4 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा सूबा, इतनी यानी इंपॉर्टेंट पोजीशन, जहां के एमएनएस के बेस पे आप वजीर आजम बनते हैं इस मुल्क के अंदर, वहां पे आप इतना वीक जो कैंडिडेट है लाने का मकसद क्या था? जो बेचारा जो है वो उसका यानी एक्सपीरियंस तो एक साइड पे, असर्ट करना ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है। मैं यही बात कर रहा था आपके साथ। तो फिर कुछ जो क्वार्टर्स हैं जो देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को डिटेरियोरेट होते हुए, हालात ठीक नहीं चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं थी, तो कई मरतबा बावर करवाया इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी के लोगों ने भी और दूसरों ने भी, कि आप थोड़ा सा अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, अगर पंजाब ठीक नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो यही वजह थी कि जहांगीर तरीन साहब और उनके जो साथी हैं, उनकी नाराजगी की सिर्फ ये वजह है। उनको कोई लव लॉस नहीं है पीएमएलएन के लिए नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेस थे एफआईए नैब के, वो भी तो एक एलिमेंट है ना। वो उनका गुस्सा है। अब उनकी जो डिमांड है, मैं ये बता दूं, उनकी 2 डिमांडें, उनमें से एक तो मैं बताया था, दूसरी मैं अच्छा नहीं लगता टीवी के ऊपर बताऊं जी। एक डिमांड उनकी ये है कि बुज़दार साहब को चेंज कर दें, जो कि वो पब्लिकली कहते हुए आ रहे हैं। तो वो फिर दूसरी डिमांड दूसरी भी बता दें, हल्का सा कोई इशारा ही दे दें। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हैं, लगे हुए हैं, जो कि सरकारी अफसर हैं, जिनके साथ उनकी नहीं बनती। तो वो भी उनकी डिमांड थी शुरू में कि इनको भी यहाँ से तब्दील किया जाए। अच्छा, इसको आप अपनी जगह छोड़ दें। अब इस दफा जो इस वक्त ये मंडी लगी हुई है और जो तमाशा देखा जा रहा है, इसको सलमान आबिद साहब ने भी और राजा आमिर अब्बास ने भी कहा। अब आप ये देखेंगे कल चौधरी शुजात को क्यों आना पड़ा इतनी बीमारी की हालत में मौलाना फजल रहमान साहब को या आसिफ जरदारी को मिलने के लिए। अब वो फंस गए हैं काफ लीग वाले जो हैं। अब उनको पीटीआई कबूल इसलिए नहीं कर रही कि उनको ख्याल है कि अगर परवेज इलाही साहब, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान है, अगर यहाँ आ जाते हैं तो पीटीआई को हजम कर जाएंगे वैसे थे काफ लीग। और नून लीग भी इसी वजह से तकरीबन उनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में रहें तो फिर हमारे पास अब एक स्पीकरशिप है और 2 मिनिस्ट्री हैं जो कि अपोजिशन में नहीं मिलेगी, तो लाजमी बात है अपने आप को एलिवेट करके चीफ मिनिस्टरशिप वो मांग रहे हैं। अब पीटीआई उनको देने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब वो मौलाना को और आसिफ जरदारी को कहते भाई कि अगर नवाज शरीफ को मना लो तो हम फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये मुझे जो खबर मिली है मैं वो आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम को देख लें, क्या एमक्यूएम सिंध के अंदर कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है? मतलब इनका झगड़ा ही कराची पे है ना, या हैदराबाद पे, और इंटीरियर सिंध तो है ही पीपल्स पार्टी के पास, तो ये भी नहीं उनके साथ बैठ सकते। तो देखा ये जाए कि पीछे से इनके कौन इनकी डोरें हिला रहा है, और ये क्या जो बना रहे कि स्पीकर जो है वो एक पार्टी का होगा, वजीर आजम दूसरी पार्टी का होगा। अभी तक नवाज शरीफ साहब इस बात को भी नहीं माने कि पीएमएलएन से वजीर आजम आए उनका। वो कह रहे हैं ये भी पीपल्स पार्टी को दे दो। वो कह रहे हैं कि आप अदम इत्मीनान लाने के बाद इलेक्शन करवा दें। लेकिन मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे? आप ये देखें ना, स्टॉक मार्केट की हालत देखें, अपने रुपये की हालत देखें, अपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आ रही थी वो सारी हॉल्ट हो गई है। ठीक है इजाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, आमिर साहब, डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर जो है कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, अपना उनका एक बड़ा एग्रेसिव पोस्चर भी हमने देखा है, जो तकारीर पब्लिक गैदरिंग के अंदर वो कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं अपने वर्कर्स को। डू यू थिंक कि ये जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का जो मामला है, इसको कंट्रोल कर पाएंगे? बिकॉज अगर पंजाब के अंदर लेट अस से कि सेंटर के अंदर ऑपोजिशन कामयाब नहीं भी होती और पंजाब के अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट आ जाती है, या वो उनको उस्मान बुज़दार को रिमूव करने में कामयाब हो जाते हैं, या उनके ऊपर प्रेशर डाल के रिजाइन भी वो कर देते हैं अगले 24 घंटे में या 12 घंटे में, तो डू यू थिंक कि फिर पीटीआई जो है वो सेंटर में स्ट्रांग रहेगी? देखिए, पहली बात तो आपने की कि इमरान खान साहब का रवैया बड़ा एग्रेसिव होने की जो आपने बात की,
اس کی ایک نیچرل سی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ کسی ایسی چیز کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کہیں جو اپوزیشنز کی تمام جماعتیں ہیں ان کا اکٹ، ان کا آپس میں کوارڈینیشن، ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کسی ایسی ایشو پہ کہ جناب جس میں کہ جی ملک کا کوئی ایسا ایشو ہے یا عوام کا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں نا عوام کا ایشو ہے مہنگائی ہے اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی، معیشت، وہ کہتے ہیں معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ہاں جی، یہ بات وہ نہیں ہو رہی نا. وہ تو پی ڈی ایم جب سے بنی ہے یہی ایشو رہا، یہی انہوں نے بات کی، لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بات کی اداروں کے خلاف، انہوں نے بات کی کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے، ان کو لایا گیا ہے. انہوں نے کبھی عوام کی بات نہیں کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جب بھی روڈوں پہ آئی ہے یا پبلک ریلیز کرنے کی اس نے کوشش کی تو اس کو وہ رسپانس عوام کی طرف سے نہیں ملا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن یہ جو 180 ڈگریز ایک دوسرے کے خلاف جماعتیں ہیں جن میں کل تک یہ بھی کہا جا رہا تھا، میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا، چند ماہ پہلے، کہ جناب مریم بی بی کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری رگوں میں تو وہ والا خون ہی نہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. تو ایسی صورتحال میں اب کیا کوئی کانسپیریسی ہو رہی ہے، کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ واقعی ملک نے جو ابھی ایک ٹیک آف آپ کرنے کے بالکل لیے صحیح فرما رہے ہیں راج صاحب، لیکن یہی محترم پرائم منسٹر تھے جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے. ان کے پاس اب جا کے مل رہے ہیں، ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اسپیکر بنایا ہوا ہے. شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، بابر اوان کے بارے میں کیا کہتے تھے، پیپلز پارٹی کے درجنوں لوگ جو ان کے پاس گئے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. سو اٹ از اے پاور پالیٹکس آئی تھنک. نہیں، آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی. میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے ان کی یہ سٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں، حالیہ 6 ماہ 8 ماہ پہلے کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کیا ایسی سچویشن لا کے کہ جس میں اگلا موڈ آف گورنمنٹ کا کسی کو پتہ نہیں کہ آیا اگلا وزیر اعظم اسمبلیز توڑنے کے لیے آ رہا ہے یا وہ بقایا مدت پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا اس میں اگر فوری الیکشنز کی طرف جانا ہے تو کیا یہ کوئی مزاق ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ اگر نہیں ٹوٹتی، سندھ کی گورنمنٹ نہیں ٹوٹتی، کے پی میں پی ٹی آئی کی نہیں ٹوٹتی، تو آپ کس طریقے سے فوری الیکشنز کروا سکتے ہیں؟ بٹس اینڈ پیسز میں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور پھر کیا آپ کی جو ایک فورن پالیسی اور جو جیو پولیٹیکلی علاقے میں چینجز شیپ لے رہے ہیں اور جو گروپس کا ایک اتحاد بن رہا ہے. اچھا، وہ جو پرائمری کویسچن تھا کہ کیا عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو ری یونائٹ کر پائیں گے فرام دا اقتدار پوائنٹ آف ویو. پارٹی میں اگر جو ایشوز ہیں جیسے آپ نے علیم خان کا نام لیا یا دوسرا جہانگیر ترین صاحب کا، تو یہ انٹرنل ایشوز ہیں. یہ انٹرنل ایشوز بالکل ایبسلیوٹلی سالو ہو جائیں گے جب اگر جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اور نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کی تلاش بھی ہے. تو یہ یقینی طور پہ، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے، وہ بھی سمجھدار سیاستدان ہے کہ ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ پی ٹی آئی سے تو وابستہ ہو سکتا ہے، یہاں سے تو چل سکتے ہیں، لیکن کیا علیم خان کو آگے جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے؟ کیا جہانگیر ترین صاحب، زرداری صاحب یا نون لیگ کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے؟ قطر نہیں. تو اب ایسی سچویشن میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو نتیجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کیس آف فیلئر تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ان کو بھی آئے گا کہ جناب کیا ایسی صورتحال میں اس نقصان سے یہ پولیٹیکل پارٹیز نکل سکیں گی. اور پھر ڈیفیکشن کی جو کلوز آ رہی ہے اس سے بہت سے لوگوں کو خوف بھی ہے کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن بڑی اسٹرکٹلی ہوتی ہوئی ہمیں بریک نظر لے آئے لیتے گی. ہیں عامر صاحب، پھر واپس آ کے ڈیفیکشن پہ ضرور آپ سے پوچھیں گے. ناظرین ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عدم اعتماد کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سلمان صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب
کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر واقعی میں عمران خان صاحب اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا مطلب چینج کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک 3.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، عثمان بزدار صاحب کے اوپر تو وہ کوئی بات کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی تیار نہیں تھے، نہ اپنی پارٹی کے ساتھ، نہ اگر کہیں سے کوئی ان کو ایڈوائز بھی ملتی تھی تو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ آخری موقع تک بھی اگر عثمان بزدار کو بچایا جا سکے تو وہ بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے، کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، اور وہ بھی پنجاب جیسے صوبے میں بیٹھ کے اور لاہور میں بیٹھ کے، تخت لاہور میں بیٹھ کے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اتنا مطلب امپورٹنٹ ایک انڈیویجول ہے جس کی خاطر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی بہت تھی۔ شاہ محمود قریشی تھا، جہانگیر ترین گروپ تھا، علیم خان تھا، محمود الرشید تھا، اسلم اقبال تھے، تو اتنے زیادہ گروپنگ کے اندر جو ہے ان کو ایک کمزور وزیر اعلیٰ چاہیے تھا، اور ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اسلام آباد سے بیٹھ کے پنجاب کے معاملات کو کنٹرول کریں گے، جو کہ درست اسٹریٹجی نہیں ہے، اور ابھی تک پنجاب کے معاملات کو عملی طور پہ اسلام آباد سے بیٹھ کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ عثمان بزدار کو چینج کریں گے نا تو اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے پارٹی کے داخلی پالیٹکس میں، اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ عثمان بزدار کو ہر صورت میں بچایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو اب مجھے یہ بتا دیں سلمان سلمان صاحب کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے 13 کروڑ کی آبادی کو نقصان پہنچانا، صوبے کو نقصان پہنچانا، کیا یہ حکمت عملی جو ہے یہ درست ہے؟ یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ it's a good strategy؟ دیکھیے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ سے اور مجھ سے پوچھ کے تو انہوں نے کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں لگانا نا بھیا۔ اگر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو اس کی قیمت اگلے انتخابات میں ان کو پے کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علیم خان وزیر اعلیٰ بن جائے گا، اس سے بھی پارٹی کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو علیم خان کے اینٹی گروپ ہے، اس لیے کوشش تو یہ ہے کہ عثمان بزدار کو بچایا جائے، لیکن ابھی پہلا مرحلہ جو اس وقت حکومت کو درپیش ہے وہ مرکزی سطح کے اوپر جو اس وقت تحریک اعتماد ہے، اگر وہ اس کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پنجاب کی باری آئے گی۔ پنجاب کا مرحلہ ابھی مرکز سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہونے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے یہ ایک کمیٹی جو بناتی ہے یا آپس میں سوچ بچار ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسلام آباد کی سچویشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے چلے گا۔ اور ایک میں آپ کو انفارمیشن بتا دوں، یہ جو جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ ہے، ان کے 4 صوبائی وزراء جو ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا علیم خان گروپ سے، اور کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کل سے لے کے اب تک کوئی 12 کے قریب ایم پی اے ہیں جو وقفے سے عثمان بزدار سے بھی ملے ہیں اور گورنر سرور صاحب سے بھی ملے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اون کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ابھی ایک وضاحت آئی ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ جی عمران خان جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے تو علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ نہیں ملے گا، تو ابھی ان کے بیشتر ارکان نے وضاحت کی ہے کہ ہم اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جائیں گے اور ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ ان لوگوں کو کافی پچھلے 2-3 مہینے سے مینج کیا جا رہا تھا انڈیویجول سطح کے اوپر۔ اور جو بات ابھی راجہ صاحب نے بھی کی ہے، ان لوگوں پر انحصار کر کے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جناب حکومتیں تبدیل ہوں گی تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیفیکشن کلاز ہے پرائم منسٹر کے کانٹیکس میں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی ممبرشپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ہاں، ایک ہی راستہ ہے حکومت کو گرانے کا، عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا، وہ یہ ہے کہ جو 4 اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اگر آپ ساتھ ملانے میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہوگی، وگرنہ اس کا امکان بہت کمزور ہے۔ ہاں، لیکن وہ پہلے ہی آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اتحادیوں کو پھر ملے گا کیا اگر وہ حکومت کو چھوڑتے ہیں؟ تو اجاز صاحب، جی بالکل اجاز صاحب، پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں وزیر اعظم جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات جو ہیں ٹینیور ایز اے پرائم منسٹر پورا نہیں کیا۔ جنرل مشرف صاحب کی اسمبلی کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، پچھلے نون لیگ والا بھی ایسا ہی ہوا، ابھی بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ سو یہ کیوں ہماری سیاسی جماعتیں نہیں سمجھتی؟ ایک پرائم منسٹر ہے، ایک گورنمنٹ ہے، ان کی کارکردگی جو بھی ہے ڈیفینیٹلی اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر ٹینیور اور پھر عوام کے پاس جائیں اور دے شوڈ ٹیک فریش مینڈیٹ۔ تو یہ اس قسم کی انسٹیبلٹی سے کیا ڈو یو تھنک کہ فائدہ ہوگا ان ساری جماعتوں کو؟ دیکھیں، فائدہ تو ان کو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت جو مشترکہ
چیز ہے اپوزیشن کے درمیان وہ ہے این آر او کی تلاش. اور کچھ این آر او جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سے باہر نکلنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو مل گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت سے کیسز جو ہے ان کے ڈیلے ہو گئے. جب انہوں نے پی ڈی ایم سے باہر رکھا, پی ڈی ایم کی پھونک نکل گئی تھی اسی وقت, ہوا نکل گئی تھی ان کی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد سے وہ موبلائز اپنے آپ کو نہیں کر سکے, صرف ڈرائنگ روم تک ہی محدود رہے. وہ جو لانگ مارچیں, شارٹ مارچیں, اور اب جو پیپلز پارٹی نے کی ہے 1-2 ارب روپے لگا کے, وہ تقریباً 3 سے 5 ہزار لوگ تو ساتھ لے کر چلے تھے. سندھ سے 80% گاڑیاں سندھ کی تھیں. تو اب کوشش ان کی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو این آر او مل جائے. آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے کیسز بھی جو ہے وہ کلمینیٹ ہو رہے ہیں, اور بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں یہ. وہ حدیبیہ سے بھی زیادہ میرے خیال میں اسٹرانگ کیسز ہیں, جسے ٹیکنیکل بنیادوں پر عدالتوں نے ختم کر دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بھی معاملات ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں. عثمان بزدار تو صرف ایک ایسی چیز ہے جو کہ ابھی سامنے آ رہی ہے اور ایک بہانہ بن رہا ہے, لیکن اس سے بیونڈ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ رہتی ہیں. ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب بھی اختلافات پیدا ہوئے کسی نیشنل قومی ایشو پہ, تبھی حکومتیں جو ہے وہ ختم کی گئیں. یعنی کہ 88 کے بعد کچھ نیوکلیئر کا مسئلہ تھا, پھر کشمیر کا مسئلہ آ گیا, پھر بس سروس کا مسئلہ آ گیا, پھر واجپئی کا لاہور آنے کا مسئلہ آ گیا. مگر دیگر چیزیں جو ہوتی رہیں کہ مقتدر اداروں کے اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑھتے گئے. ابھی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ پھر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان, میں تو آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں. جی پاکستان ابھی کی کیا ویسے آپ کے پاس, آپ تو ماشاءاللہ بڑے باخبر سیاستدان ہیں, ابھی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا, غلط فہمیاں کچھ تو پیدا ہو گئی تھیں, آپ کو معلوم ہے. جی آج سے چند ماہ پہلے جب وہ ہو گئی تھی, ان کو پتہ نہیں دور کیا گیا نہیں کیا گیا. تھوڑے بہت مسئلے مسائل تو رہتے ہیں ہمارے معاملات میں. اور پھر ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے شاید کوئی بہت بڑا تیسمار خان بن گیا ہوں, اور اب میں اس چیف کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, اور اس کو بھی باہر پھینک دوں گا, اور اس کو بھی تبدیل کر دوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا کہ اسی کے نتائج میں پھر ملک کو جو ہے وہ سارا بھگتنا پڑا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹر سینس پرویز تو قومی ایشوز پہ سب اکٹھے بیٹھیں, جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں ان کو دور کریں. جہاں پہ گورننس ٹھیک نہیں ہے اس گورننس کو ٹھیک کریں تو ٹینیور پورا ہو جائے گا, میرا خیال ہے. لیکن اگر یہ معاملات نہ ہوئے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیز پھر یہ اقتدار جو ہے نا, یہ جو کرسی جس کے پیچھے لڑ رہے ہیں یہ میوزیکل چیئرز ہے, یہ وہ والی کرسی ہوگی جو بیچ میں سے کھینچ لی جاتی ہے. یہ اگر حکومت کے پاس نہیں رہے گی تو یہ اپوزیشن کے پاس بھی نہیں جائے گی پھر, کیونکہ اپوزیشن تو حکومت چلانے. میں عمران خان کی جگہ ہوتا وہی صاحب تو میں آج ان کو کہتا یار ہٹو, اتنا شور کیا ہوا ہے, میں ہٹتا ہوں, تم 1.25 سال چلا لو یار. آ کے یہ ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے, ان کے پاس کوئی پروگرام اگر اچھا, ہو تو دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی جو کراچی کی سپیچ تھی اس کے اوپر کافی زیادہ اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ وہ بولیں گے ہی, کیونکہ ان کو ڈائریکٹلی انہوں نے, تو وہ لب و لہجہ کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر کو, چونکہ وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں, وہ کوئی اپوزیشن کے لیڈر تھوڑے ہی ہیں, تو ان کو ذرا لینگویج جو ہے یا زبان کا استعمال جو ہے وہ, یعنی لفظوں کا چناؤ بہتر کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بہتر ہونا چاہیے. ایک اسٹیٹس مین کا, ایک پرائم منسٹر کا, اور بڑا فرق ہوتا ہے. ایک اپوزیشن جب اکٹھی ہوتی ہے تو ہم آپ کو اٹھا کے بحر عرب میں پھینک دیں گے, لیکن اگر میں اس کو مشابہت دوں نا, جب پریشر آتا ہے آپ کے اوپر تو پھر آپ بولتے ہیں. اور آج کل ان کے اوپر پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنا بھی کہیں گے نہیں ہے, لیکن لیڈرشپ تو پریشر کو ایبزارب کرتی ہے نا. 93 کا وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, اور میں مطلب یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا, اور پھر وہ ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں ایونچولی. آپ کو یاد ہے, مطلب کوئی اتنی بہت پرانی بات تو میں کر نہیں رہا, تو وہ تقریر بھی آپ نے دیکھی ہوگی. پھر وزیر اعظم نے جو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غصے میں کر دی جاتی ہیں, جن کا حل نکال سکتے ہیں. اگر یورپین یونین نے خط لکھ دیا تو بجائے پبلک میں جانے کے آپ اس کو چپ کر کے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے. یعنی ضرورت نہیں تھی کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر ان کو چیلنج کریں, یا امریکہ کو چیلنج کریں, یا رشیا کو چیلنج کریں, یا چائنا کو چیلنج کریں. تو اس سے کوئی, میں صرف ایک حوالہ دوں گا کہ 84 کے اندر پریزیڈنٹ ریگن نے ایک خط لکھا تھا ضیاء الحق صاحب کو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, اور انہوں نے 6 یا 8 مہینوں کے بعد جا کے اس کا جواب انہوں نے دیا تھا اس کو.
حالانکہ کتنا سینسیٹیو انہوں نے ایشو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ کوئی دشمن ملک جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس حوالے سے. بطالمیوں نے آ کر غلام اسحاق صاحب کو چیلنج کہا تھا. غلام اسحاق نے تو کوئی اس کا باہر کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا, لیکن اندر بند کمرے میں بیٹھ کے بڑا اچھا جواب دے دیا تھا. اسی طرح کچھ لوگ پریشر نہیں لے سکتے. مشرف صاحب پہ کونڈلیسا رائس کا پریشر آ گیا, جو راتوں کو ان کو جگا کر کہتی تھی کہ بھئی NRO کرو. انہیں مجبوراً یہ کرنا پڑ گیا. انہوں نے خود کہا کہ ہاں میں پریشر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی میری یہی تھی کہ میں نے NRO دیا. تو جس طرح سے یہ ماضی میں ہوتا آ رہا ہے, اگر ہم اس ہسٹری کو ریپیٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک کا نقصان ہوگا. سب کو اکٹھے بٹھانا چاہیے ان کو, اور ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے قومی ایشوز پہ, اور پھر آگے چلنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب آپ کا, راجہ عامر عباس صاحب آپ کا, سلمان عابد صاحب آپ کا, تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.